السلام علیکم خواتین حضرات، فٹبال پاکستان ڈاٹ کام کی طرف سے میں ہوں علی احسن۔ آج ہمارا تھرڈ اینڈ فائنل ایپیسوڈ ہے ان اے ڈیٹیلڈ پوڈ کاسٹ ود دا پی ایف ایف نارملائزیشن کمیٹی چیئرمین مسٹر ہارون احمد ملک صاحب۔ ملک صاحب، تھینک یو ونس اگین فار جوائننگ اس۔ کیسے ہیں آپ اور کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک علی، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می اینڈ آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو انٹرسٹنگ کانورسیشن۔ بالکل سر۔ پچھلے دو ایپیسوڈس کے اندر جو کہ کافی 2 آورس ایچ ہم نے کانورسیشنس کی تھی، ہم نے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے بارے میں بات کی، ہم نے ڈومیسٹک فٹ بال کی بات کی، نیشنل ٹیم سلیکشنز کی بات کی، جو فرینچائز لیگ پہ کافی حد تک ڈبیٹ چل رہا ہے جس کے اندر بہت سارے کیمپس اب پاکستان میں ڈیوائڈ ہوئے ہیں، اس میں بھی ہم نے تھوڑا ٹچ آن کیا تھا۔ بٹ آئی گیس دا موسٹ امپورٹنٹ بٹ جو ہم نے اس ایپیسوڈ کے لیے لیو کیا ہوا ہے اینڈ وچ ول پرابلی ٹیک اپ دی انٹائر کورس آف دس ایپیسوڈ از دا پی ایف ایف الیکٹورل پروسیس۔ پچھلی ایپیسوڈز میں ہم نے پاکستان فٹ بال کنیکٹ کا بھی ذکر کیا تھا، جو ڈیجیٹائزیشن ہوئی تھی ان ٹرمز آف انرولمنٹ آف کلبز، رجسٹریشن آف کلبز اینڈ اینٹیز کے لحاظ سے، پلیئرس کے لحاظ سے، جو فیفا کنیکٹ ماڈل سے لگی ہوئی تھی۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اٹ از ناٹ کانسٹیٹیوشنلی الاؤڈ ٹو ڈو سو، لیکن بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ دس از سم تھنگ ویری نیو، اور بہت سارے کلبز اینڈ ٹیمز اور ڈسٹرکٹس جنہوں نے پہلے موقع نہیں ملا تھا الیکٹورل پروسیس میں حصہ لینے کا، ان کو بھی موقع ملا اس کے اندر ساتھ میں۔ لیکن اب ظاہر سی بات ہے، اسکروٹنی پروسیس بھی ہو گیا، جو 20 منٹ 15 منٹ ہاف کے میچز بھی تھے ایز اے فارمیلٹی ٹو سی کہ کون سے کلبس ایکچولی ایکٹیو تھے، وہ ایگزسٹ کرتے ہیں نہیں تھے۔ بہت سارے ڈسٹرکٹس کو ووٹنگ رائٹس بھی ملے، بلوچستان اور کے پی کے اندر خاص طور پہ، جن کو 2015 میں ووٹنگ رائٹس نہیں ملے تھے، اور جو کلب اسکروٹنی کا پروسیس ہوا تھا، گڈ ان دا بیڈ ایسپیکٹ بھی تھے، اس میں اچھی بات ہے کہ ووٹنگ رائٹ ایکسپینڈ بھی ہوئے۔ اور بہت سارے لوگوں نے بھی کہا کہ بھائی دی کرائٹیریا واز اے بٹ کنفیوزنگ فار سم پیپل، ایکسیسیبلٹی آف ٹیکنالوجی واز اے بٹ لیکنگ ایٹسیٹرا، وہ سب کچھ تھا۔ ایک کرٹیسزم جب ڈسٹرکٹ الیکشنز پہ آتے ہیں، اور آپ نے اس کو پچھلی ایپیسوڈ میں بھی ٹچ کیا تھا ڈسٹرکٹ ایف اے کے الیکشنز میں، کہ دیز ور آل واٹس ایپ الیکشنز، کہ آپ نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ ایک الیکٹرانک طریقے سے بنسبت کہ آپ ہر ڈسٹرکٹ میں جائیں، اپنے نمائندے بھیجیں اور الیکشنز کروائیں واٹس ایپ کے تھرو ڈفرنٹ چیکس اینڈ بیلنسز، کہ جس بندے کے پاس ووٹنگ رائٹ تھا وہ اپنا ووٹ دے، وہ اپنی آواز بھی ریکارڈ کرے، اپنا سی این آئی سی بھی دے، اپنے آئی ڈی بھی دے جو فٹ بال کنیکٹ والی آئی ڈی تھی، اور اپنی ایک ویڈیو بھی ساتھ بھیجے تھے۔ دیٹ واز ون وے آف پوٹنگ اٹ۔ لیکن دو الیکشنز جو ہوئے تھے نا، جس کے اندر انیشل جو سوالات اٹھائے گئے تھے، ایک تھا اسلام آباد ایف اے کا الیکشن اور ایک تھا پاکستان فٹ بال ریفریز ایسوسی ایشن کا الیکشن۔ اسلام آباد ایف اے کا الیکشن جب ہوا تھا لاسٹ ایئر کے اندر، اس کے اندر ہم نے غور کیا تھا کہ ایک انیشل ووٹر لسٹ آئی تھی جو نامینیز تھے، اور پھر اسی لسٹ میں کئی مرتبہ تبدیلیاں بھی آ چکی ہیں، تو اس کے اندر لوگوں نے بڑے آئی براؤز اٹھائے تھے کہ اسلام آباد میں یہ کیا ہو رہا تھا، اینڈ الاٹ پیپل ور بیسیکلی سیئنگ کہ دس از الیکٹورل مینیپولیشن۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان پیرالل جو فٹ بال ریفریز ایسوسی ایشن کے الیکشنز تھے، وہ پی ایف ایف نے اپنی نگرانی میں کنڈکٹ کرائے، حالانکہ جو پی ایف آر اے کے جو پرانے صدر تھے، جو پرانے نمائندے تھے، وہ کہتے کہ پی ایف آر اے از افیلیٹڈ ود دا پی ایف ایف بٹ اٹ از این انڈیپینڈنٹ باڈی، تو ان کے اپنے الیکشن کرانے کا ان کا اپنا فرض بنتا تھا۔ تو اسلام آباد ایف اے کے الیکشنز میں اور جو پی ایف آر اے کے الیکشنز تھے، اس کے اندر کیا بیہائنڈ دا سینز ہوا تھا، ذرا یہ بتائیں پلیز۔ زبردست، آئی تھنک یہ ایک اچھا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ ہم لوگ شروع کرتے ہیں پی ایف آر اے سے، کیونکہ آئی تھنک یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ پی ایف آر اے کہتا ہے کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہیں، پاکستان فٹ بال ریفریز ایسوسی ایشن، بٹ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی کی کوئی ایگزسٹنس ہونی چاہیے، کوئی اگر کانسٹیٹیوشن نہیں تو کوئی ریٹن ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے، کوئی رولز اینڈ پروسیجرز ہونے چاہیے، اس کی کوئی رجسٹریشن ہونی چاہیے، اس کا کوئی دفتر ہونا چاہیے، اس کا کوئی اکاؤنٹ، کوئی ایک چیز جو یہ سگنیفائی کرے کہ یہ ایک باڈی ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پی ایف آر اے کا تو کانسٹیٹیوشن بھی نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پی ایف آر اے کے الیکشنز جو ہیں، کیونکہ ہم نے الیکشن کرائے، تقریباً 200 ریفریز آئے اس الیکشن میں، انہوں نے حصہ لیا، ہم نے سب ریفریز کو فیسیلیٹیٹ کیا، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ پہلی دفعہ ہے کہ ریفریز نے ووٹنگ کی ہے۔ انہوں نے کہا آج سے پہلے تو ہم نے کبھی ووٹنگ نہیں کی۔ تو میں نے ان سے پوچھا چند سے کہ پھر آپ کا صدر کیسے الیکٹ ہوتا تھا؟ کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا، وی ڈونٹ نو، بس وی جسٹ نیو کہ ہمارا ایک صدر ہے اور وہ بن جاتا تھا۔ So there's also this myth in Pakistan referee یا PFRA election procedure of district and provincial election کہ جی پہلے پروونسز کے بھی ریفریز الیکٹ ہوتے ہیں، پھر وہ ریفریز الیکٹ کرتے ہیں۔
تو میں نے پوچھا کیا ایسا ہے، تو معلوم پڑا کہ ایسا ہے ہی نہیں. سو دیر از نو سچ پروسیجر فار ریفری الیکشنز، کوئی پی ایف آر ایگزسٹ نہیں کرتا. ہم نے کہا آپ کے کوئی پرانے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں آپ دے دیں. انہوں نے کہا ہمارے کوئی پرانے رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہیں. اچھا، ایک تو یہ اسپیکٹ ہو گیا کہ جی الیکشن ہونے تھے، وہ باڈی نہیں ہے، وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، اس کا کوئی آئین، کانسٹیٹیوشن، ڈاکیومنٹ، رولز، پروسیجرز کچھ بھی نہیں ایگزسٹ کرتا. نمبر ون. وٹ از ایون مور انٹرسٹنگ، اس کے جو صدر صاحب تھے پی ایف آر اے کے، ہم نے انہیں جتنی دفعہ بلایا اپنی کمیٹی کے ساتھ، انہوں نے آنے سے ریفیوز کیا. اور ان کی کمیٹی انہیں نہیں ریکگنائز کرتی، وہ اپنی کمیٹی کو نہیں ریکگنائز کرتے جو 8-10 لوگوں کی ہے. سو وہ ایک کمپلیٹلی ڈس فنکشنل آرگنائزیشن تھی، اگر اس کو ہم بہت ہی لوز طریقے سے آرگنائزیشن کہنے کی لبرٹی بھی لے سکیں. تو لہٰذا پی ایف آر اے، مطلب ان تھیوری اس کی کوئی ایگزسٹنس، کوئی وجود، کوئی ریالٹی ان تھیوری شاید ہو سکتی تھی، لیکن پریکٹیکل اسپیکٹ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہ ہی ان کا کوئی ادارہ تھا، نہ ہی ان کا کوئی کام ایسا تھا جو ریفلیکٹ کرے کہ انہوں نے ریفری ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا. تو ہم نے الیکشنز کروائے، بہت ہی سکسیسفل، بہت بہترین، اور بہت زیادہ پوری ریفری کمیونٹی نے ان کو سراہا. اور جو لوگ الیکٹ ہو کے آئے، چند ہی مہینوں میں انہوں نے اپنا ایک ڈرافٹ آئین بھی تمام اپنی کمیونٹی سے اپروو کرا کے، کنسلٹیشنز کے پروسیس کے بعد، وہ بھی ہمیں سبمٹ کیا. اینڈ ایز لانگ ایز اس میں کوئی کنفلکٹنگ کلازز نہیں تھے، تو ہم نے اس کو اپروو بھی کر دیا. سو ناؤ پی ایف آر اے ہیز اے کانسٹیٹیوشن. ہم نے ان سے کہا ہے کہ آپ اپنے ادارے کی رجسٹریشن کروائیں، اپنا اکاؤنٹ اوپننگ کا پروسیس کریں. اینڈ سو وہ اب ایک پراپر فریم ورک لے رہا ہے، ایک آرگنائزیشن بنی. اس سے پہلے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. سو پی ایف آر اے کے الیکشن میں اگر کوئی کنٹروورسی تھی تو وہ یہ تھی کہ آپ الیکشن کیوں کروا رہے ہیں، آپ بتا دیں کہ ہم پریزیڈنٹ ہیں اور باقی معاملات ہم سنبھال لیں گے. دس واز the only controversy. سو اگر اس میں کوئی سوال ہے تو آئی ایم ہیپی ٹو آنسر، ادروائز میں آئی آر اے پہ آ جاتا ہوں. میں بس وہ اسی پہ ایک فالو اپ کرتا ہوں کہ جو ووٹرز تھے اس پی ایف آر اے الیکشنز میں، ہوں. کیا کوئی خاص کرائٹیریا تھا کہ دے ہیو ٹو بی رجسٹرڈ ریفریز یا فیفا ریفریز یا نیشنل ریفریز ہونی چاہیے تھی؟ کیا ان کا کرائٹیریا تھا کہ وہ دے کین ووٹ ان دا پی ایف آر اے الیکشنز؟ ہاں جی، ایز لانگ ایز دو چیزیں ہونی چاہیے تھیں. ان کے پاس کسی قسم کی ریفری کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے تھی، چاہے وہ انہوں نے کسی پرانے پی ایف ایف کے کورس میں کی ہو، اے ایف سی سے کی ہو، انٹرنیشنلی کی ہو، کسی بھی طریقے سے. بٹ کوئی ایک اس کے پاس، ریفریز کے پاس ایک کوئی سرٹیفکیشن ہونی چاہیے تھی کہ ہم ریفریز ہیں. اینڈ اس کے لیے شاید ہم نے ایک سال تقریباً ریفری کورسز بھی بہت سارے کروائے، اور ہم نے کہا جو ریفریز آج کل ریفرینگ کرواتے ہیں وہ اپنا اگر سٹیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ریفری کورس میں پارٹیسپیٹ کر لیں. سو ہم نے بہت سارے کورسز کرائے، بہت لوگوں نے اس میں حصہ لیا. نمبر ون. سیکنڈ، رجسٹرڈ ریفری کو، جو بھی ریفری ہیں ان کو پی ایف سی کے سسٹم پہ رجسٹر ہونا تھا انڈر دا کیٹیگری آف آفیشلس. تو جتنے بھی ریفریز تھے جو اس میں حصہ لینے چاہتے تھے، ان تمام نے نہ صرف رجسٹر کیا بلکہ کسی کو کوئی دقت آئی تو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا. اینڈ ہم نے کوئی اس میں کمپلینٹ یا کوئی اعتراض نہیں سنا کہ جی میں کرنا چاہ رہا تھا اور میں نہیں کر سکا. سو وہ بہت ہی اسموتھ پروسیس اور بہت ہی خوش اسلوبی سے سب کچھ کمپلیٹ ہوا. اٹ واز اے ویری سکسیزفل، ویری گڈ پروسیس. ٹھیک ہو گیا. پھر جو اسلام آباد ایف اے، جو آئی ایف اے کے الیکشنز تھے، اس کے ہاں بارے میں ذرا انفارمیشن دیجیے گا پلیز. ہاں، اسلام آباد فٹ بال ایسوسی ایشن کے جو الیکشن تھے، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اسلام آباد ڈسٹرکٹ بھی ہے، اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ایک ٹیریٹری بھی کہلاتی ہے. تو اٹس ناٹ
उन दोनों चीज़ों में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब जितने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट के क्लब्स हैं, क्योंकि एक एसोसिएशन अगर इलेक्ट होती है इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट की, तो टेरिटरी भी कंप्लीटली वही एसोसिएशन है, उसमें कोई और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट शामिल नहीं है। तो लिहाजा इस्लामाबाद के इलेक्शंस जो थे, जो मैं अब इसको ब्रेक डाउन करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पहले कंटेस्ट हुए, उसमें तकरीबन मेरा ख्याल है जो चार पांच बड़ी डिस्ट्रिक्ट्स पाकिस्तान में कहलाती हैं, जैसे अगर हम कराची की छः ले लें जिसमें तकरीबन 200 क्लब हैं, हम कोयटा को ले लें जिसमें तकरीबन 200 क्लब हैं, उसी तरह इस्लामाबाद पाकिस्तान की बड़ी फुटबॉल प्लेइंग डिस्ट्रिक्ट्स में आती है। तो उसमें बहुत से लोगों की नॉमिनेशंस आई, कईयों ने विड्रॉ की, कईयों ने अपने जो ग्रुपिंग होती है कि जी हम इस बैनर के साथ लड़ें, हम इस बैनर के साथ लड़ें, वो पूरा प्रोसेस उनका ट्रेडिशनल जो था वो चलता रहा। एंड जब फाइनल वोटिंग के दिन से पहले जो जो डेडलाइन के मुताबिक जिसने अपनी रजिस्ट्रेशंस जमा करवाई, जो क्वालिफाई करते थे सब ने इलेक्शन कंटेस्ट किया। एंड एक्चुअली जो जीते भी वो उनको ब्रॉड सपोर्ट है अक्रॉस द एंटायर इस्लामाबाद कम्युनिटी। वो बहुत सालों से फुटबॉल में भी हैं, ग्राउंड के हैं, मतलब बहुत इस तरह के वेरी ग्रेट स्टोरीज एक्चुअली। एंड जब टेरिटरी के ओहदेदार बनने की बारी आई, तो एसोसिएशन जो है वो दो या दो से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में मुश्तमिल हो सकती है, एक डिस्ट्रिक्ट की एसोसिएशन नहीं होती। लिहाजा वही जो डिस्ट्रिक्ट के ओहदेदार थे वही अ, उस टेरिटरी के भी ओहदेदार नॉमिनेट हो गए, क्योंकि सेम डिस्ट्रिक्ट में सेकंड इलेक्शन करवाना वुड क्रिएट कंट्रोवर्सी, जो ऑफ कोर्स कोई भी नहीं चाहता कि हो। तो उन्हीं ओहदेदारों को हमने टेरिटरी के लिए मखसूस कर दिया। तो कई लोगों ने पूछा कि भाई ये तो आपको एक और इलेक्शन करवाना चाहिए था। तो एंड वी ट्राई टू एक्सप्लेन कि जी अगर तो मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स हों तो फिर तो इट मेक सेंस कि हम उनमें से अब कंपटीशन करवाएंगे। लेकिन एक ही डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के तमाम क्लब्स ने वोट करके एक ग्रुप को सक्सेसफुल किया है, यानी कि उस टेरिटरी के तमाम क्लब्स ने वोट किया है, और पूरी जो टेरिटरी के क्लब्स ने जब वोट कर दिया तो फिर वही लोग उसके अहदेदार बनते हैं। सो आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड प्रोसेस एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उस पर पॉजिटिव फीडबैक रहा। Because Islamabad FA is not exactly a district, तो कैपिटल टेरिटरी तो है, इट्स अ टेरिटरी, इट्स अ रीजन आप भी कह सकते हैं साथ में। तो टेक्निकली स्पीकिंग दे हैव वन वोटिंग राइट इन द पीएफएफ कांग्रेस। सो टेक्निकली स्पीकिंग जो भी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, या कोई भी अगर उनकी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनती है, जो जो जनरल बॉडी बनती है, दे शुड प्रॉब्ली बी द वंस डिसाइडिंग कि भाई कौन आईएफए का नुमाइंदा होगा इन द पीएफएफ कांग्रेस बिल्कुल इटसेल्फ। बिल्कुल। तो दैट्स एन इंटरनल मैटर फॉर देम, दे डोंट नेसेसरली नीड टू हैव अनदर इलेक्शन फॉर दैट। तो इसमें सब चलती रहती है बात में। 100% हाँ। अग्रीड, और हमने भी एग्जैक्टली यही हम्म। इसको इसी तरह देखा था। तो मूविंग ऑन टुवर्ड्स द एक्चुअल जो प्रोविंशियल एफए इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ने अपनी एक प्रोविंशियल कांग्रेस बनाते हैं, फिर उसके अंदर जो उनके नुमाइंदे आते हैं, नॉमिनेशंस आती हैं, बहुत सारे डिफरेंट अलायंसेस फैक्शंस वगैरह बन के आते हैं। लेकिन एक ये हमने चीज़ गौर की थी कि जब ये प्रोविंशियल इलेक्शंस का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो उसी दौरान बहुत सारे इंडिविजुअल जो कि 2021 2022 के जो फीफा हाउस पे जो कब्जा हुआ, उसकी वजह से फीफा बैन लगा था पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के अंदर, उनके बहुत सारे डायरेक्ट अफराद या उनके एडजेसेंट अफराद या समटाइम्स इवन देमसेल्व्स वर ट्राइंग टू कंटेस्ट दोस इलेक्शंस। तो फिर बाद में डिसिप्लिनरी कमेटी जो आप अपॉइंट करते हैं, ऑन पेपर इट्स डेफिनेटली एन इंडिपेंडेंट कमेटी नॉट कंट्रोल्ड बाय द एनसी इटसेल्फ, इंडिपेंडेंट कमेटी होती है, और इंडिपेंडेंट कमेटी डिसिप्लिनरी डिसाइड करती हैं। Those individuals started to get suspended for different gross violations, चाहे वो पैरेलल फेडरेशन का हो, चाहे वो मैनिपुलेशन ऑफ फंड्स का हो, ये इल्जाम लगे थे, उस पर सारा प्रोसेस साथ में चलता है। लेकिन ये मेरा सवाल था कि ये जो डिसिप्लिनरी कमेटी ने जो डिसीजंस लिए थे, shouldn't they have taken place by 2022 जब आपने अपना चार्ज वापस संभाला था, इंस्टेड ऑफ वेटिंग अंटिल ये जो प्रोविंशियल इलेक्शन 2024 में स्टार्ट होते हैं वहां तक का? बिकॉज अगर पहले से इंडिविजुअल जो कि पहले से आइडेंटिफाइड भी थे,
if they had been banned, ایک انکوائری لگتی, بیان بھی ہوتا, سب کچھ ہو جاتا, they would have probably been opened the field up a bit, تاکہ کم از کم اپیلس پروسیس بھی چلتا رہتا ساتھ میں. تو how did that process actually work, number one. And number two, کچھ جو some people who actually got banned at the time of the DFA elections, اطلاع ملتی ہے کہ پھر سے ڈی ایف اے کا وہیں واپس کیا کہتے ہیں الیکشن ہوتا ہے. آئی تھنک سندھ کے اندر, کراچی کے اندر کچھ ڈسٹرکٹس تھے ان وچ سم پیپل ہو گاٹ بینڈ فار ڈفرنٹ وائلیشنس, وہ ان کو سسپینڈ کر دیا تھا, پھر دین ادر الیکشنز ور ٹیکن پلیس. تو سوال یہ تھا کہ جب اگر بالفرض ایک پریزیڈنٹ سسپینڈ ہوا تو وائی کینٹ دا وائس پریزیڈنٹ بیکم دا پریزیڈنٹ, پھر وہ آپس میں ایک بندہ ڈیسائڈ کر لیں ساتھ میں. اینڈ اسی کو جسٹ ٹو ٹائی اپ دس اپ ایٹ دی اینڈ, بہت سارے ڈسٹرکٹس میں ایسے بھی نمائندے الیکٹ ہوئے ہیں who supported the post takeover 2021-2022. They may not have been direct part of it, but بہت سارے جو ان کے allies تھے behind the scenes or sometimes on the side of it, they sometimes, some of them contested those elections, some of them even won those elections too in the certain districts. تو یہ جو banning of individuals تھا, why couldn't it happen sooner, نمبر ایک. نمبر ٹو, جن ڈسٹرکٹس میں الیکشنز کے بعد وہ سسپینڈ ہوتے تو وہاں انہی میں سے کیوں why did they have to take elections again. And number three, اسی کو لگتے ہوئے, why were certain people who were obvious part of these groups جن کی وجہ سے بین ہوا تھا, why weren't they sidelined or whatever it is, why were they allowed to contest elections as well, district level پہ at least. ٹھیک ہے, آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہیں, اور میں شروع کرتا ہوں, اور اس کا جواب تھوڑا لمبا ہوگا, تو اگر میں کوئی سوال مس کر جاؤں مجھے یاد کروا دیجیے گا. سب سے پہلے ہم ڈسپلنری پروسیس کی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ آپ کا ایک سوال ہے پہلا جز کہ 2022 میں کیوں نہیں یہ ایگزیکیوٹ ہو گیا پروسیس اور ان لوگوں پہ یہ پابندیاں عائد ہو گئیں. اچھا, جب ہم نے الیکٹورل پروسیس شروع کیا, ڈسٹرکٹ لیول پہ رجسٹریشن اس کا پہلا سٹیپ تھا, تو بہت سارے ایسے کلب نکلے جن کا نام ہے شاہین فٹ بال کلب یا 5 اسٹار فٹ بال کلب یا اس طرح قائد اعظم فٹ بال کلب, بہت سارے ایسے کلبس تھے جن کے نام کامن تھے. تو اس کا پروسیس ہم نے یہ سیٹ کیا کہ کانسٹیٹیوشن میں ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے کہ ایک ڈسپلنری کمیٹی فارم کی جائے, اور وہ ڈسپلنری کمیٹی ان کیسز کو دیکھ سکتی ہے. 2022 میں ایکچولی ڈسپلنری کمیٹی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی جب ہم نے چارج لیا تھا. یہ عمل میں ہی آئی 2023 کے مڈ میں جا کے, جب یہ مسئلے شروع ہوئے اور ہم نے کہا اس کے لیے ایک پروسیس طے ہونا چاہیے. اچھا, اس ڈسپلنری کمیٹی نے کلبس کے کوئی 176, اینڈ ہو سکتا ہے میرا نمبر ایک تو غلط ہو, بٹ 176 کے قریب انہوں نے ٹوٹل کیسز سالو کیے یہ کلبس کے, اور کلب کی اونرشپ کون ہے, کلب کا پریزیڈنٹ کون ہے, کلب کا نام کیا ہونا چاہیے. تو ڈفرینٹ لوگوں نے اپنی اپنی کمپلینس جمع کرائیں اور وہ ڈسپلنری کمیٹی ان کو سالو کرتی گئی, اور اس کی وجہ سے بہت لوگوں کا اس کمیٹی پہ اعتماد بھی بنا. اچھا, ڈسپلنری کمیٹی علی انڈیپینڈنٹ ہی ہوتی ہے. یہ صحیح ہے کہ اسائن یا نامنیٹ یا جو بھی آپ کہیں ان کو کانٹریکٹ وہ پی ایف ایف کی طرف سے ہی ملتا ہے, بٹ نہ میں ان لوگوں کو پہلے سے جانتا تھا, نہ میرا ان سے کوئی واسطہ تھا, نہ میں ان سے ملتا ہوں, نہ میں انہیں جانتا ہوں, نہ میں ان کے کام کو فالو کرتا ہوں, نہ میں انہیں انسٹرکشنز دیتا ہوں, نہ میں ان سے بات کرتا ہوں. اینڈ ایکچولی حقیقت اصل میں یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میں آفس میں اسٹیئر سے اتر رہا تھا, تو ایک صاحب اوپر آ رہے تھے میرے ایک کالیگ کے ساتھ, تو انہوں نے مجھے کہا او اچھا یہ چیئرمین صاحب ہیں, ان سے ملیں. تو میں ملا ان سے, اور انہوں نے کہا یہ ہماری ڈسپلنری کمیٹی کے فلانے ممبر ہیں. میں نے کہا او بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے, اور میں وہاں سے چلا گیا, بیکاز میں ان پرسن بائی فیس انہیں نہیں جانتا تھا, کانٹریکٹ بے شک میں نے سائن کیا تھا. سو دس از دا انڈیپینڈنس آف دا ڈسپلنری کمیٹی. پھر جب ڈسپلنری کمیٹی کے تھرو لوگوں نے مزید کیسز فائل کرنا شروع کیے جو ڈفرینٹ وجوہات پہ تھے, جب الیکٹورل پروسیس علی شروع ہوتا ہے تو کیونکہ ایک ہاٹلی کنٹیسٹڈ پروسیس تھا الیکشنز کا, تو جو کنٹیسٹنٹس تھے انہوں نے آپس میں کیسز فائل کیے ڈسپلنری کمیٹی میں کہ جی ان صاحب نے پیرلل ایسوسیشن کا کلاز وائلیٹ کیا, یہ قبضے میں شامل تھے, انہوں نے اٹیک کیا تھا, جو بھی مطلب ان کے کیسز فائل ہوئے. سو میں نے یا پی ایف ایف نے
یا این سی نے یا پی ایف ایف نے وی ہیونٹ فائلڈ اور انیشیٹڈ a single case in the disciplinary committee because disciplinary committee کا objective یہ نہیں تھا. نہ ہی میرا objective ہے کہ میں پرسنلی جاؤں اور کہوں اچھا یہ گروپ کو ہم ختم کر دیں یا یہ گروپ نہیں ہو سکتا. دس از مطلب میرا کام ہے فیئر الیکشنز کا ہونا، ان الیکشنز کا ٹرانسپیرنٹ ہونا، اور ان الیکشن پروسیس کے بعد کسی کا الیکٹ ہونا. کون الیکٹ ہوتا ہے یہ میرا مینڈیٹ نہیں ہے. کسی پارٹی کسی ایک گروپ کو ختم کرنا یہ میرا مینڈیٹ نہیں ہے، نہ ہی میری ڈیزائر ہے. اینڈ آنیسٹلی آئی ڈونٹ ایون کیئر، کیونکہ جنہوں نے الیکٹ کرنا ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں کون گورن کرے گا. سو وین ڈفرینٹ کنٹیسٹنٹس فائل کیسز اگینسٹ ایچ ادر، تو پھر یہ کیسز شروع ہوئے. ڈسپلنری کمیٹی نے ان پہ ڈیسیجنز دیں. کچھ لوگ بین ہوئے، کچھ لوگ جن کے خلاف ایویڈنس نہیں تھا وہ نہیں ہوئے. کچھ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اسی گروپ کے لوگوں نے کنٹیسٹ کیا اور جیتے، ان کو کیوں نہیں کیا؟ بیکاز ان کے خلاف کسی نے فائل نہیں کیا. میں نے تو کسی کو بھی نہیں انیشیٹ کیا، پی ایف ایف نے، این سی نے. سو اگر کسی نے فائل نہیں کیا وہ کیس نہیں شروع ہوا. پھر جن لوگوں کے کیسز بھی ہوئے ان میں سے چند نے اپیلز بھی جمع کروائیں، اور چند کی اپیلز اپ ہولڈ ہوئیں اور چند کی نہیں ہوئیں. اینڈ دس واز آل تھرو دا اپیلز پروسیس، ڈسپلنری پروسیس. تو اگر آپ سنیں لوگوں کے انٹرویوز، جو کنٹیسٹنٹس تھے جنہوں نے ہارنے جیتنے کے بعد انٹرویوز بھی دیے، تو ان انٹرویوز میں ایکچولی انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈسپلنری کمیٹی نے مجھے بالکل صحیح بین کیا تھا، کیونکہ یہ انفارمیشن جو پھر میں نے اپیل پروسیس میں پرووائڈ کی اس سے یہ چیزیں کلیریفائی ہوئیں. تو آئی تھنک وہ پروسیس بہت اچھا رن ہوا، ہر کسی کو ہیئرنگ کی اپرچونٹی بھی ملی. اینڈ اس کی بیسس پہ جو بھی آؤٹ کمس تھے، ہم نے نہ ان کو مینیپولیٹ کیا، نہ ہم نے ان کو پش کیا، نہ ہی ہمارا اس سے کنسرن تھا. آئی تھنک دا ادر پہلو اس کا جو بہت ہی ضروری ہے سمجھنا، وہ یہ ہے کہ اس کے باوجود کچھ لوگ کورٹس میں بھی گئے، اور کورٹس نے پی ایف ایف کا ڈسپلنری پروسیس کو ریفر کر کے اس کی ججمنٹس کو اپہولڈ کیا، اور ان لوگوں سے کہا کہ جی آپ پی ایف ایف کے ڈسپلنری پروسیس کو فالو کریں بیکاز وہ ایک بہت روبسٹ پروسیس ہے. سو آئی تھنک دس از اے فردر ویلیڈیشن اسی بات کی. سو آئی تھنک یہ تو آپ کے پہلے سوال کا جواب ہو گیا کہ جی ایک تو 2022 میں کیوں نہیں ہوا، اور وہ مطلب ایک گروپ کوئی تھا اسی کے لوگ، کچھ کے خلاف شروع ہوا کچھ کے خلاف نہیں شروع ہوا، کچھ نے لڑا نہیں لڑا. آئی تھنک یہ اس کا جواب ہے نمبر ون. سیکنڈ پارٹ آپ کے سوال کا تھا ہاں کہ جب ایک ڈسٹرکٹ میں کسی کے خلاف، کیونکہ پروونشل الیکشن کی سٹیج تھی، جب ڈسپلنری پروسیس ہوا اور اس ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ واز نو لانگر دیئر، تو وائس پریزیڈنٹ کو کیوں نہیں آپ نے پروموٹ کر دیا ٹو دا پریزیڈنٹ؟ کیونکہ یہ الیکٹڈ پوزیشنز ہیں. سو کسی بھی کیس میں اگر لیٹ سے پریزیڈنٹ نہیں رہا تو وہ پھر پریزیڈنٹ کی سیٹ کو دوبارہ کنٹیسٹ ہونا ہے. وائس پریزیڈنٹ کے پاس حق تھا کہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کے پریزیڈنٹ کے لیے کنٹیسٹ کر لیتے. اگر وہ پاپولر ہوتے وہ جیت جاتے. ہو سکتا ہے کہیں جیتے بھی ہوں، مجھے پتہ نہیں کہ نہیں جیتے، وہ ہو سکتا ہے کہیں جیتے بھی ہوں. تو وہ پروسیس بالکل فیئر تھا. اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کس ڈسٹرکٹ کا کون پریزیڈنٹ ہے یہ اس ڈسٹرکٹ نے ڈٹرمن کرنا ہے، یہ پی ایف ایف نہیں ڈٹرمن کر سکتا یا کرنا چاہیے، آپ جو بھی اس کو ٹرمینالوجی دیں. اینڈ تیسرا، کیونکہ ہمارے پاس پورا ایک ڈیجیٹل پروسیس موجود تھا، ہم ایک الیکٹورل پروسیس 142 ڈسٹرکٹ میں رن کر چکے تھے. اس کی وجہ سے اس پروسیس کو رن کرنا نہ صرف کاسٹ افیکٹو تھا بٹ ٹائم افیکٹو بھی تھا، کہ ہم نے ود ان 10 days الیکٹورل پروسیس انڈیپینڈنٹ یا انڈیویجول ڈسٹرکٹس میں کمپلیٹ کیا. سو آئی تھنک وہ بھی ایک بہت ہی اچھا آؤٹ کم تھا اس پورے ڈیجیٹل رجسٹریشن پروسیس کا.
اینڈ تیسرا حصہ آپ کے سوال کا تھا. کہ بہت سارے مطلب آپ نے اس کو بھی جواب دے دیا تھا کہ بہت سارے جو جنہوں نے جن گروپ کے کچھ لوگ تھے جن وائلیشنز میں شریک ہوئے تھے بٹ دے بیکاز دے ورنٹ ایکچولی رپورٹڈ ٹو دا ڈسپلنری کمیٹی آن اینی کائنڈ آف کیس تو ان پہ کسی نے تو دے ور الاؤڈ ٹو کنٹیسٹ. اچھا پھر پروونشل الیکشنز ہوتے ہیں. دیٹ واز این انٹرسٹنگ تھنگ کہ زیادہ تر پروونشل الیکشن پروونسز کے اندر جا کے ہوتے تھے کہ کے پی ایف اے کا پریزیڈنٹ پروونشل الیکشن پشاور میں ہوگا, پنجاب کا لاہور میں ہوگا, کیا کہتے ہیں کراچی سندھ کا کراچی میں ہوگا, بلوچستان کا کوئٹہ میں ہوگا. یہ ایک انٹرسٹنگ پروسیس تھا کہ آپ نے تمام پروونسز کو اینڈ آئی تھنک آزاد کشمیر اینڈ گلگت بلتستان کو آپ نے ان سب کو ایک ہی کامن وینیو میں بلایا لاہور کے اندر, اور آپ نے وہیں الیکٹورل پروسیس کروایا اور اس کے اندر ظاہر سی بات ہے ڈفرینٹ گروپس نے کہا کہ بھئی ہم فیورٹ ہیں, نہیں ہم فیورٹ ہیں, دین دا ریزلٹس کیم آؤٹ. اور پھر کافی حد تک ریزلٹس کچھ دیر تک انٹل ویریفیکیشن انٹل آفیشیل نوٹیفیکیشن تک کچھ میں دن کچھ ٹائم لگ گیا تھا اس کے اندر. آئی تھنک اسی دوران کچھ لوگوں نے اپیلز فائل کی تھیں کہ بھائی پھر سے ریکاؤنٹ ہونا چاہیے یا یہ ہوا یا وہ ہوا. بٹ ایونچولی پنجاب کے اندر, کے پی, بلوچستان, سندھ کے اندر, گلگت بلتستان اینڈ آف کورس اسلام آباد کا جو ساتھ میں جو ایک بیسکلی فارمیلٹی تھی اسلام آباد کا بھی الیکشن وہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا. لیکن آزاد کشمیر کا جو الیکشن تھا اس میں بہت ٹائم لگ گیا. ایون دو اگین آزاد جموں کشمیر فٹ بال ایسوسیشن کا کوئی ووٹنگ رائٹ نہیں ہے, دے ہیو این آبزرور اسٹیٹس کرنٹ رولز کے مطابق ان دا پی ایف ایف کانگریس. تو اس کے آفیشیل رزلٹ اناؤنس کرنے میں اتنے ٹائم کیوں لگے؟ آئی انڈرسٹینڈ کہ ابھی ریسنٹلی کوئی کچھ دن قبل وہ ایک اپیل دائر کی ہوئی ہے ان دی ڈسپلنری کمیٹی اباؤٹ سرٹن جو الیکٹورل کچھ لوگوں نے کہا کہ دی الیکشن ریزلٹس ور ناٹ فیئر یا ان پہ ری چیک ہونا چاہیے, تو اس پہ آئی تھنک اپیلس پروسیس چلا تھا. آزاد کشمیر کے اندر اتنا ٹائم کیوں لگ گیا ایون دو ان دی گرینڈ اسکیم آف تھنگس we don't really have a vote in the PFF Congress at the moment. ایگزیکٹلی. اچھا میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں, بٹ آئی ووڈ آلسو لائک ٹو کامنٹ آن دا الیکٹورل پروسیس. سو جو پروونشل الیکشن کا پروسیس تھا وہ ہم نے سینٹرلائز کروایا, اور اس کی وجہ تھی اور امپورٹنٹ وجہ تھی. اگر تو ہم تمام پروونسز میں جاتے اور پروونس میں جا کے بیلٹ باکس کا الیکشن کرواتے تو اس کی ایک کاسٹ ہم انکر کرتے, اور اس کاسٹ کے ساتھ ساتھ اس کا ایک ٹائم انکر کرتے, اور اس میں ایک ڈگری آف پریشر ایڈ ہو جاتا ہے جو پولیٹیکل پریشر آپ کہہ لیں, اور ڈفرینٹ قسم کے سیکورٹی پریشرز اینڈ ادر ایسپیکٹس اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. So instead of going around the country and 10 دن لگیں, 2 ہفتے لگیں یہ پورا, کیونکہ آپ کو پوری equipment موو کرنا ہے, آپ کو بیلٹ باکسز, اسٹاف, کاؤنٹنگ, کمپیوٹرز, پروونشل الیکشن کمشنر سب کو تیار کر کے لے کے جانا ہوتا ہے. سو وی ڈیسائیڈڈ کہ ہم اس کو سینٹرلائز کریں گے, اینڈ ایکچولی ہم نے تمام ووٹرز کو فیسیلیٹیٹ کیا بائی گیونگ them a TADA کہ آپ آئیں اور آ کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں. اور جس جس علاقے سے وہ آ رہے تھے ہر علاقے کو ہم نے اکارڈنگلی TADA دیا کہ جو زیادہ دور سے آ رہے ہیں ان کا TADA بھی اس کو ریفلیکٹ کرتا تھا ان کی ٹریول کاسٹ کو. تو جب سب لوگ آ گئے تو ہم نے 2 دن میں تمام الیکشنز کمپلیٹ کروائے, اور الیکشن کے دن اور الیکشن رزلٹ میں ایک گیپ تھا. واٹ از ویری امپورٹنٹ از کہ جو ووٹ کاؤنٹنگ تھی, ووٹ کاؤنٹنگ آن دا ڈے امیڈیٹلی آفٹر دا الیکشن ہوئی, اور پورے ہال کے سامنے ووٹ کاؤنٹنگ ہوئی, اور 3 نمائندے موجود تھے فرام دا کمیونٹی اس باکس کے پاس جہاں پہ وہ ووٹ کاؤنٹنگ ہوئی, اور سب کچھ ویڈیو ریکارڈڈ ہے. فار دا سیک آف ٹرانسپیرنسی ہر چیز کا ایک ویڈیو بھی بنا ہوا ہے. اینڈ سو دا الیکٹورل پروسیس واز ایبسلیوٹلی فینٹاسٹک. اس میں ٹائم کیوں لگا؟ کیونکہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پروونشل الیکشن کمشنر پھر وہ ووٹ کاؤنٹنگ کے بعد وہ ریزلٹس کو کمیونیکیٹ کرے گا, وہ ریزلٹس کی کمیونیکیشن کے بعد اس کی ویریفیکیشن ہوگی, اور ویریفیکیشن کے بعد اناؤنسمنٹ ہوگی. اینڈ آئی تھنک الیکشن شاید فرائیڈے یا سیٹرڈے یا اس طرح 2 دن پہ تھے, فرائیڈے سیٹرڈے یا تھرسڈے فرائیڈے کو تھے, اور ویکینڈ کے فوراً بعد ہم نے الیکشن ریزلٹس نوٹیفائی کر دیے تھے.
اور اس میں کوئی ڈائیکاٹمی نہیں تھی. جس دن ووٹ کاؤنٹ ہوئے اور جو ریزلٹس انوفیشلی سب کے سامنے آئے، اور جس دن الیکٹورل ریزلٹس اناؤنس ہوئے، دے ور دا سیم. دیر واز نو، کیا تھا، controversy in that, and it was the same that everybody knew. Number one. Acha, AJK and GB are very interesting. So ہم نے تین ٹیریٹریز کو بلایا تھا: اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری، اے جے کے اینڈ جی بی. اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے ووٹنگ رائٹس بھی ہیں، اس کے الیکشن میں بھی کوئی کنٹروورسی نہیں تھی. جیسے ہم نے بات کی ڈسٹرکٹ کے ہی نامنیٹ ہونے تھے، وہ ہو گیا. ان کی نوٹیفیکیشن کرنی تھی، وہ بھی کر دی. اچھا، اے جے کے اینڈ جی بی ان دا گرانڈر اسکیم آف تھنگس، جیسا کہ آپ نے کہا، ان کا پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی کانگریس میں ووٹ نہیں ہے. وچ از ٹرو فار اے جے کے اینڈ جی بی، اور یہ بہت ہی غلط بات ہے، بہت ہی انفارچونیٹ ہے، اور بالکل ہی بلا وجہ اور بے مقصد بات ہے. کسی قسم کی کوئی مطلب اس کی لاجک نہیں ہے کہ ان کا ووٹنگ رائٹ کیوں ہے. بس وہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے 3 چیمپئن شپ کھیلیں گے، بتائیں گے، پھر کانگریس کرے گا تو پھر اٹس جسٹ اٹس رانگ، اٹ شوڈنٹ بی دیٹ وے. وہ پاکستان کا حصہ ہیں، وہ ہم سب کے دل کے قریب ہیں، وہ ایکٹیو پارٹیسپینٹس ہیں، ان کے لوگ نیشنل ٹیمز میں ریپرزینٹڈ ہیں، تو ان کا ووٹنگ رائٹ ہونا چاہیے. بہرحال جی، اے جے کے کی کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں، تو اے جے کے میں ایکچولی ایشو یہ ہے کہ 2 ڈسٹرکٹس جو ہیں ان میں دو یا مطلب میجورٹی آف د ڈسٹرکٹس میں الیکشنز ڈسٹرکٹ لیول پہ نہیں ہوئے، اینڈ میجورٹی آف دا ڈسٹرکٹس میں الیکشن ڈسٹرکٹ لیول پہ نہ ہونے میں جو ویدر ایلیمنٹس کا عمل ہے وہ تھا کہ جی بارشیں بہت زیادہ وہ جو ان کے ڈیز پلان تھے جب ہونے تھے، تو بارشیں بہت زیادہ تھیں. وہاں پہ ہم اسکروٹنی آفیسرز نہیں جا سکے، کلبز نے کہا کہ جی ہم کھیل نہیں سکتے، سو آن اینڈ سو فورتھ. سو بیکاز ان کی ایک لمیٹڈ نمبر آف ڈسٹرکٹس تھیں، لیس دین 50%. تو جب ان کے الیکشنز ہوئے، ہم نے کہا آپ 50% پہ الیکشن کرا دیں. پھر ان کے کوئی ٹائی ہو گئے الیکشن، کچھ کی اپیل آ گئی کہ جی یہ ہم نے ووٹ جو بھی ان کا مسئلہ ہوا. سو دین وی ڈیسائیڈیڈ in the interest of favoring the province and in the interest of favoring footballers, because ان کی کانگریس میں ووٹ نہیں ہے، تو therefore ان کی ٹائمنگ اتنی کریٹیکل نہیں تھی. تو ہم نے کہا اگر موسمی حالات بہتر ہیں تو باقی تمام ڈسٹرکٹس میں الیکشنز کروا کے پھر ان کی کمپلیٹ ڈسٹرکٹس کی بیسس پہ ان کے پریزیڈنٹ کا الیکشن کروا دیں، تاکہ ایک فیئر ریپرزنٹیشن ہو جائے. تو آئی تھنک ان کی کچھ ڈسٹرکٹس کے الیکشنز اناؤنس ہو چکے، کچھ ہو چکے ہیں، شاید کچھ کے اناؤنس ہو چکے ہیں، وہ پروسیس چل رہا ہے. اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ ویری سون دا پریزیڈنٹ ول بی الیکٹیڈ. آئی تھنک دا اونلی ڈفرینس از دیٹ ہم لوگ اس کو تھوڑا سا ٹائم کو ڈیڈ لائن کے انڈر اس سے نہیں ٹریٹ کر رہے، کیونکہ کانگریس میں ان کا صرف آبزرور کا اسٹیٹس ہے، ووٹ کا اسٹیٹس نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی میکسیمم نمبر آف ڈسٹرکٹس میں الیکشنز ہو جائیں اور پھر ان کے پریزیڈنٹ کا الیکشن دوبارہ کرایا جائے، تو وہ اس ٹیریٹری کی ایک فیئر ریپرزنٹیشن ہو جائے گی. اینڈ دس از واٹ وی ڈوئنگ. ہاں جی، ٹھیک ہو گیا. تو آئی تھنک جیسے ہی یہ سب ڈیسائیڈ کرتے ہیں، آئی ریئلی ہوپ جب نئی کانگریس بالآخر کار چارج سنبھال الیکٹڈ باڈی، one of the amendments that they should definitely do is give Azad Kashmir and Gilgit Baltistan at least one vote. ٹھیک ہے، they're not provinces, they don't have to get 3 votes itself, لیکن کم از کم 1 vote ایچ ہو. میں جو بھی ڈیسائیڈ وہ آخر میں کرتے تو لازم بات ہونی چاہیے. اب آتے ہیں. جی جی سوری، آئی تھنک ڈیسیجن تو انہیں کا ہوگا فائنل، جی 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 لیکن بالکل. اسلام آباد بھی ٹیریٹری ہے، اس کا ایک ووٹ ہے، اس کی ایک ڈسٹرکٹ ہے. ہوں. اے جے کے کی اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن 9 ڈسٹرکٹس ہیں. گلگت بلتستان اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن ان کی شاید 12 ڈسٹرکٹس ہیں، اور وہ بہت بڑی ٹیریٹری ہے. That is true, yeah. تو آئی تھنک یہ بھی تھوڑا سا جو نئی آنے والی باڈی ہے، میں ان کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی ویٹیج کو، ان کی کنٹریبیوشن کو، اور ان کی
صوبے یا ان کی ٹیریٹری کی بریتھ اور اسکوپ کو دیکھتے ہوئے وی شوڈ ہیو گڈ ریپرزنٹیشن. شور ایٹ لیسٹ مے بی ون اف ناٹ ٹو دین ون، مطلب کم از کم ایک تو ہونا ساتھ میں. دیٹس سم تھنگ وچ آئی بہت ایگری ود. ضروری، یو مسٹ ہاں ہیو. ہاں جی بالکل. اچھا اب ہم آتے ہیں تھوڑے سے اس کنٹینشیس اینگل کے اندر. ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں نے جو پہلے بھی بات کی تھی، مطلب ویو سین دا نیوز، اور آپ نے بھی کافی حد تک بات سنی ہوگی میڈیا میں بھی، جس طرح جو سرخیاں چل رہی ہوتی ہیں، جو خسر پسر چل رہی ہوتی ہیں الیکٹورل مینیپولیشن کی بیہائنڈ دا سینس کی. تو یہ ایک وابس بھی تھی. اب ظاہر سی بات ہے بہت سم آف دیز پیپل وڈ آرگیو ان بیڈ فیتھ، سم آف دیم وڈ آرگیو ان اے ویری اسٹرانگ لیجیٹیمیٹ سینس. بٹ دا موسٹ آبویس سینس جو آتی ہے نا، جس کے اندر ایک سوالیہ نشان اٹھتے ہیں، وہ تھے جو ویمن ریپرزنٹیشنز جو تھیں. ایک تو آپ کے ویمنس چیمپئن کلب. آئی ڈونٹ ہیو ٹو، ہم پچھلی بھی ایپیسوڈ میں ہم ویمنس چیمپئن کلب چیمپئن شپ کے رولز، اس میں جو آئی وڈ سے لیک آف کمیونیکیشن، لیک آف پراپر ٹرانسپیرنسی جو تھی، لیک آف کمیونیکیشن جو رولز کی تھی، اس کے اندر جو کنفیوژن پہ بہت سارے کلبز نے بڑا غصہ دکھایا. ایون دو ایونچولی جس ٹیم نے جیتنا تھا دے ایونچولی وڈ ہیو ون، بیکاز بیسکلی بیہائنڈ دا سین جس طرح چل رہا تھا ان ٹرمز آف دا ریکروٹمنٹ ایٹسیٹرا وہ ہونا تھا ساتھ میں. بٹ پھر بھی سوال نشان اٹھتے ہیں. نمبر ایک، یہ جو ویمنس کلب چیمپئنس کلب کا جو ایشو تھا، یہ جو ووٹ تھا، حیرت کی بات یہ کہ 2014 کے اندر وداؤٹ دی ایکچوئل فارمل اپروول آف دا پی ایف ایف کانگریس یہ رول نافذ کیا جاتا ہے فیصل سالت کے رجیم کے اندر، ٹو پوٹینشلی فیور ون کلب بلوچستان یونائٹیڈ، جو کہ جن کی اونر ہیں فارمر سینیٹر روبینہ عرفان. آئی تھنک ابھی بھی وہ سینیٹر ہیں یا کم از کم ایم این اے ساتھ میں. بٹ دیٹ کلب ہیز بیسکلی یو نو ceased to exist, if not at least dormant for at least the last 7-8 years, if not 10 years, if not longer than that. تو وہ ایک وہ رول تھا، وہ مینٹین کیا گیا ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس کو فارمل اپروول نہیں. اس میں بہت سارے جو 2015 میں جو پھڈا ہوا تھا اس میں تھا کہ یار یہ تو رول ہم نے تو فالو کیا ہی نہیں تھا اس کے اندر، بٹ دیٹ اسٹل رول ریٹینڈ. دوسرا جو ایک رول تھا، مطلب اسی کو کنٹینیو آن اگر میں کرتا ہوں کہ isn't it a bit unfair کہ if you win one championship based on this current rule, you get to have a electoral vote for 4 years in the elected Congress. یا کم از کم از دیر لائک، مطلب وہی تھا نا کہ didn't FIFA try to change this rule for example جب آپ کی بات ہو رہی تھی. ایک یہ بات تھی. نمبر 2، اسی کو لیتے ہوئے جب انیشل کانگریس لسٹ ابھی سامنے آتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ کراچی سٹی who won the national women's championship, they had nominated, or at least their representation was their head coach Adil Rizki, which is a bit strange in the sense کہ اگر women's vote ہے shouldn't it be a women's representative from that club? Surely کہ اس کراچی سٹی ایف سی کی جو women's ٹیم ہے اس میں کوئی نہ کوئی خواتین بھی انوالوڈ ہوں گی جو ایکٹیولی ٹیک پارٹ کرتی ہیں اس کے اندر. It doesn't have to be the coach. تو why was Adil Rizki not said کہ یار آپ کسی خاتون کو نامنیٹ کر دیں کلب کو، جو بھی کلب کے مالکان تھے. If they had a proper women's officer جو کہ تو وہ کرنا چاہیے تھا. نمبر ایک یہ بات تھی. ٹھیک ہے. نمبر 2، جس پہ بہت زیادہ کنٹینشن ریز کیا گیا آن دا ڈے آف دی پروپوز پریویس ایکسٹرا آرڈنری کانگریس اور ان سبسیکوئنٹلی بعد میں جو ہفتے آتے ہیں، کہ 3 ویمنس ممبر کی ویمنس کمیٹی ہوتی ہے. اگین یہ بھی رول تھا 2014-15 کا. سم آف دیز رولز ور میڈ وداؤٹ دا کنسلٹیشن آف دا پی ایف ایف کانگریس. اس پہ لوگوں نے بڑا اعتراض کیا تھا. اینڈ اگین اس کو ریویو فیفا نے کیوں نہیں کیا، میں سے پوچھنا چاہوں گا آپ سے. تو اس کے اندر 3 نام شامل آتے ہیں. این سی کی جو جسٹیفیکیشن تھی بیرسٹر مریم عمر کی، عائشہ میر خان کی اینڈ عشرت فاطمہ کی، کہ their interpretation of the constitution is کہ the NC chair or the president has the authority to nominate or pick these 3 women. Is that really the case though? کیونکہ my understanding of the constitution says there is no clear set rule کہ بھائی it's only the president or the president of the PFF or the head of the PFF can do that. And number 2، اسی کو لیتے ہوئے who are these 3 women؟ ان کا فٹ بال سے کیا تعلق ہے؟ اینڈ وٹ کائنڈ آف پیپل آر آسکنگ کہ بھائی وائی ناٹ الاؤ فار ایگزامپل جو ڈفرنٹ پروونسز ہیں، جو ٹیریٹریز ہیں، وائی ناٹ الاؤ دیم ٹو نامنیٹ ون وومن پرسن. آپ کے پاس پوٹینشلی 5 آ سکتے ہیں، اور اف یو کاؤنٹ آزاد کشمیر اینڈ گلگت بلتستان آپ کے پاس 7 آ سکتے ہیں. اینڈ دا ٹاپ 3 رینک چوائس ووٹنگ ہے، ٹاپ 3 کین ون اٹ. بیکاز اسی دور ساتھ میں اگین یہ ایک بہت لمبا سوال کو میں اس کو دریا کو کوزیں بند کر رہا ہوں. ایک وقت میں ایک رول بھی آتا ہے پروونشل الیکشنز میں کہ ایچ پروونس از سپوز ٹو نامنیٹ ایٹ لیسٹ 1 فیمیل وی پی. اس کا تو کچھ نہیں ہوا. دس واز پارٹ آف دیٹ رول بٹ ناٹ فالوڈ تھرو. تو اس ویمنس کا اس سے پہلے کہ آپ کا سوال اور لمبا ہوتا جائے، یہی سوال ہے، یہی میرا سوال ہے. ایک تو ویمنس کلب کا،
नहीं, चैंपियन बिल्कुल क्लब ठीक का, है, बिल्कुल ठीक वो है। जो 3 वुमेन्स तो कमिटी जो थी, एंड ऑफ कोर्स दी वाइस प्रेसिडेंट रूल के वो क्यों इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? allow me to answer. So, first of all, let's come to the women's champ. Let's first come to the 2014 Constitution. तो आप कह रहे हैं कि ये 2014 की कॉन्स्टिट्यूशन में रूल अप्रूव हुआ था, सबने इस पे अग्री नहीं किया था और इस पे बहुत कंट्रोवर्सी थी, मतलब दैट्स फाइन, दैट मे बी द केस, बट we are implementing the 2014 Constitution. So I cannot pick and choose which rules I want to implement and which rules I don't want to implement. So if this is in the 2014 Constitution, it will get implemented. Number one. Second, Women's Champion Club. Uh, I I may remember, but आपको याद है पिछली दफा वुमेन्स चैंपियन क्लब का वोट किसके पास था? जो ऑफिशियली जो वुमेन्स चैंपियनशिप जो कंप्लीट हुई थी वो 2018-19 में हुई थी, इन विच आर्मी वन दी फाइनल, एंड आई थिंक जो आर्मी टीम की कैप्टन या एक प्लेयर थी उनको नॉमिनेट किया गया था, सो दे आर बेसिकली नॉमिनेटेड अ टीम प्लेयर फॉर दी इलेक्शंस जो कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुए थे, इवन दो दैट वन इट। फिर उसके बाद जो फिर जो एनसी करवाती है उसके अंदर भी आर्मी विंस इट, एंड देन आई थिंक जो आर्मी की विनिंग टीम का जो कैप्टन था या एक प्लेयर था उनको नॉमिनेट किया गया था, नॉट द एक्चुअल कोच इटसेल्फ। हाँ जी, so the point being के the women's vote was something that the women's club champion vote is also something that is contained within the constitution. So we didn't have the power to, or I didn't have the power to pick and choose what I want to implement. So I implemented the constitution as is. So by having a club champion, I think there's no harm. That's a separate debate. But whether I think there's harm or whether I think there's no harm, the fact of the matter is that this is what the Constitution says, so it had to be done. Who the club nominated to come in is for the club to decide. So if they nominated their head coach, that's absolutely fine. Isi tarah, Air Force nominated their head coach, who also happened to be the coach of the men's national team at a certain point in time for a certain number of years. So who they nominate, I wouldn't go and interfere in the club affairs to say, no, this is who you will nominate, or it has to be a female person. It's a women's club. They nominated whoever they felt was most appropriate. So that's one. Second, on the 3 women's representatives. So this is also again in the Constitution that there will be 3 women's representatives, and there is no mechanism provided in the Constitution or in previous rules or in previous procedures of how they will be nominated. So we created a set of rules and procedures for how they would be nominated. We went through an interview process. We interviewed a lot of people. And then eventually, 3 people were nominated who were found to be involved in sports and or football, and who either carried legal knowledge or corporate knowledge or, had run sports businesses in the past. And those are the 3 representatives that are there. So again, we can say, KG, this is, we don't agree with the process. We can say that we don't agree that this is in the Constitution. We don't agree that, the women's champion should have a voting right, but it's in the Constitution. And so that's exactly what we're following. हाँ, तो फिर वही बात है ना कि जो कम से कम जो 3 विमेन्स जो आपने नॉमिनेट की थी, आपने तो चलें कह दिया कि आपने इंटरव्यू प्रोसेस किया एंड दे हैड शोन और दे हैड डेमोन्स्ट्रेटिंग उनका स्पोर्ट्स से, फुटबॉल से, स्पोर्ट्स गवर्नेंस, लीगल एक्सपर्टीज स्पोर्ट्स के लिहाज से कोई ना कोई थी। बट अगेन कांग्रेस जो इलेक्ट हुई है उसको कहते हैं कि भाई इट शुड बी चेंज इन द सेंस कि कम से कम आप हमें अथॉरिटी दे दें कि वी कैन नॉमिनेट 1 पर्सन फ्रॉम ईच टेरिटरी और प्रोविंस, और फिर उसमें जो रैंक चॉइस वोटिंग के तहत द टॉप 3 कैन बिकम, लगता है कम से कम एक थोड़ी बहुत ना एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी है, बिकॉज टेक्निकली स्पीकिंग
2015 کے الیکشن میں اور جو 2019 میں جو سپریم کورٹ کا بھی الیکشن تھا اس کے اندر there was an election to select the 3 women committee. پھر اس کے بعد presidential election ہوتا ہے. What we did try, جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا, was ہم نے تمام پروونشل الیکشنز میں ہر پروونس سے ایک ویمنز ریپ بھی کوشش کی کہ وہ وی پی یا ایس وی پی کے رول میں نامنیٹ ہو یا الیکٹ ہو کے آ سکے. اور ہم نے ان کے لیے باقاعدہ ایک سیٹ بھی مخصوص کی ایلوکیٹ کی ویمنز ریپ وہاں سے آئے. اینڈ ہماری انٹینشن یہی ہے کہ انکلوسیو ایک انوائرمنٹ ہونی چاہیے جس میں ویمن یا فیمیل ریپرزنٹیشن بھی ہو. But unfortunately, even at the provincial level, we did not receive nominations for these positions, let alone people contesting for these positions. تو مطلب یہ میں اس بات سے بہت سرپرائزڈ ہوں کیونکہ ہم نے وہ سیٹ ایلوکیٹ ویمن ریپ کے لیے کی تھی. اگر کسی بھی کلب سے کوئی بھی اس سیٹ کو کنٹیسٹ کر لیتا, صرف ایک ویمنس کلب پریزیڈنٹ جو فیمیل تھیں, they would have automatically won. But no one came forward. So this was quite shocking to me. And I think it's a reflection of the fact that we have not, as Pakistan, maybe not just football, but we have not developed women leadership in our sports domain. And I think اس کی وجہ سے our sport will become richer when we become more inclusive. اور یہ کرنا بہت ضروری ہے. So I think یہ بہت important element ہے. Agreed with that, even though I think the Congress would rather want کہ کم از کم جو الیکشن ہونا تو اس کے اندر ان کے لگ جائے. But again, they should have nominated at least one vice president from their provinces تاکہ کم از کم کوئی نہ کوئی بات بنتی. But moving 100%. on, ہاں جی, but moving on towards the final bits of the electoral process تھا. جب آپ نے ایکسٹراڈنری کانگریس کال کی تھی ان نومبر لاہور کے اندر, جس میں رالف ٹینر اور اے ایف سی کے جو آفیشل تھے وہ بھی ساتھ آئے, لائک اے 3 member delegation that came in for this one. چیزیں اسٹارٹ بھی ہو گئی, ڈونٹ ہیو ٹو سمرائز بٹ دیٹ وی آل نو دا اسٹوری کہ جو 4 ڈپارٹمنٹس جو کہ این سی کے مطابق they had not met the criteria to vote for not playing enough tournaments at the نیشنل چیلنج کپ اینڈ دا ویمنس چیمپئن شپ جو سب کچھ تھی, نیوی, پی اے ایف, ریلویز اینڈ پولیس, they were barred or they were not invited to attend. PIA نے تو چلو they have not done anything for the last 10 years I would say, تو PIA کو تو آپ مس ہی کریں تو بہتر ہے. But Navy, PF, Railways and Police, they were very, not happy with that decision. They barged in and I think جو story آتی ہے کہ you convened a meeting with the AFC کہا کہ بھائی اگر یہ اپیل لانچ کرتے ہیں we can defer it until the results come in too afterwards. اور اب اطلاع ملتی ہے کہ اب جنوری 23 کو, لائک آج جنوری 14 ہے جب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں, تو لائک 9 days کے اندر وہ ایکسٹراڈنری کانگریس سیشن ہوگا ورچولی, جس کے اندر جو پروپوزڈ امینڈمنٹس فیفا نے بتائی ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے گا, ریٹیفائی کیا جائے گا وغیرہ تھا. تو ایک کوشچن یہ جاتا ہے نا سر کہ الیکشنز ڈیسائیڈ پہلے سے ہو گئے تھے پروونشل لیول کے, یو کائنڈ آف سارٹ نو کہ کون کون سا بندہ کس کس پروونس سے آ رہا ہے, کون کون سا بندہ کون سی ڈپارٹمنٹس کا بھی وہ نامنیٹ ہوتا ہے. تو جو فیفا نے امینڈمنٹس کی آپ سمجھے ڈائریکٹو پیش کیا ہے فار دی پریزیڈنشیل الیکشنز, couldn't these things have been discussed informally beforehand with these stakeholders تاکہ کم از کم جب ایکسٹراڈنری سیشن آئے, whenever it's announced, everyone agrees to one thing and they ratify it immediately, جیسا بھی تھا. اس کے اندر کیا پروسیس ہونا ہے ان دا سینس کے اندر, بیکاز یہ بہت انٹرسٹنگ بات آپ نے جی, کیا. اور اسی کو میں ایڈ کرتا ہوں کہ اگر 23 جنوری کو جو آپ ایکسٹراڈنری سیشن کانگریس کا کال کرتے ہیں اینڈ دیر آر اسٹل ڈس ایگریمنٹس کہ جو 3 ویمنز ممبرس کا جو تھا, اوپر سے جو الیکٹورل رولز تھے جو فیفا امینڈمنٹ کروانا چاہتی ہے, if they are still agreement جس پہ کوئی چیز پاس نہیں ہو سکتی, are we looking for another possibility of a FIFA ban on the PFF? یہ بہت انٹرسٹنگ ہے اینڈ آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اوکے,
سو پہلے تو ہم یہ کلیریفائی کر لیں کہ فیفا رولز نہیں پریزنٹ کر رہی، فیفا پروسیجر نہیں پریزنٹ کر رہی، فیفا ہیز سجیسٹڈ اے سیٹ آف امینڈمنٹس ٹو دا کانسٹیٹیوشن. دس از ناٹ رولز، دس از ناٹ پروسیجرز. فیفا سجیسٹ کر رہی ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن میں کچھ امینڈمنٹس کر لیں، اور وہ امینڈمنٹس ہیں پریزیڈینشیل الیکشن سے ریلیٹڈ، کہ جی پریزیڈنٹ الیکشن کا ٹائم کتنا لگنا چاہیے اور اس میں کون کنٹیسٹ کر سکتے، یہ دو چیزیں اس میں. سو دیز آر دا اونلی ٹو تھنگز. دا number one. Number two, the last extraordinary Congress was postponed only due to the situation that was created by the departments, not by the women's rep. Somebody may or may not agree کہ جی women rep کا process کیا ہونا چاہیے, but that was not the reason for why the meeting was not held. You can I can disagree کہ جی یہ اس الیکشن میں وہ کیسے جیت گئے. So I can disagree, but that's not reason to postpone the meeting. It was only because of the departments, number one. And I think جو ان ساری چیزوں کو آپ نے پریفیس کیا ہے, جو provincial elections تھے اس میں you actually did not know who will win. Till the last day they were moving pieces. And اگر آپ elections دیکھیں تو اکثر elections ایک یا دو ووٹ سے یا ایک یا دو ووٹر سے کسی نے بھی ون کیا. تو یعنی ایک ایک ووٹ کا ڈفرینس تھا یا دو دو ووٹ کا ڈفرینس تھا, یا اور چار تو الیکشن تھے, چار تو نہیں, چار تو الیکشن تھے ٹوٹل, دو ٹیریٹریز تھیں. تو ایک یا دو ووٹ کے ڈفرینس سے تھا. سو یو ڈنٹ نو ہو واز گوئنگ ٹو ون. اینڈ لاسٹ you're presupposing a certain amount of goodwill to prevail. اور شاید اس لیول کی گڈ ول آج ہمارے فٹ بال میں پریویل نہیں کرتی. وہ ہاٹلی کنٹیسٹڈ الیکشنز تھے, ان میں بہت ساری اینیموسٹی تھی, اور وہ سارے گروپس ایک دوسرے کے ساتھ اس لیول آف کوآپریشن اور اس لیول آف انڈرسٹینڈنگ پہ نہیں ہے کہ ہم سارے مل کے ایک فیصلے پہ آئیں جس سے پاکستان فٹ بال بہتر ہو سکے. نمبر ون. نمبر ٹو, کانسٹیٹیوشن چینج کرنے کی اتھارٹی کانگریس کے پاس ہے. سو وین دا کانگریس واز فارمڈ, the proposed amendments were put in front of them, and extraordinary Congress سے ایک دن پہلے فیفا اینڈ اے ایف سی کے ریپرزینٹیوز نے میٹنگ کال کی, اور اس میں ان کو سارے امینڈمنٹس کے امپیکٹ سمجھائے, بتایا اور سمجھایا کہ یہ کیوں ضروری ہے اور فیفا کے پرنسپلز کے ساتھ یہ کیوں الائنڈ ہے. سو بیسیکلی تو وہ چاہتے ہیں کہ فیفا کے جو گلوبل پرنسپلز ہیں جو ساری دنیا میں وہ پروموٹ کریں, وہ ان ویلیوز کو فالو کرے, وہ ان پرنسپلز کو فالو کرے. تو وہ ایکسٹرا آرڈنری کانگریس اس دن نہیں ہو سکی, اور وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چار ڈپارٹمنٹس, اور وہ چار ڈپارٹمنٹس کا ایشو ہمیں آج ریہاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو ڈپارٹمنٹس کا کیونکہ اب ڈیسیجن ہو گیا ہے, تو ناؤ ایکسٹرا آرڈنری کانگریس کا نوٹس جو ہے وہ 14 days کا نوٹس دینا ہوتا ہے, اور یہ بھی آپ کی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. تو اس 14 days کے نوٹس کے حساب سے جو نیکسٹ ایکسٹرا آرڈنری کانگریس ہے وہ 24 جنوری کو کال کی ہوئی ہے, اور اس میں فیفا اور اے ایف سی ایز آبزرورز موجود ہوں گے. اینڈ دے وانٹ ٹو اٹینڈ, دے وانٹ ٹو پارٹیسپیٹ. تو وہ لوگ بھی اس کانگریس کو آبزرو کریں گے, اور وہ 24 کو ہے, اور اس میں یہی جو فیفا اے ایف سی نے امینڈمنٹس پرپوز کیے تھے جو ان کے گلوبل پرنسپلز کو, ان کی ویلیوز کو میٹ کرتی ہیں. اینڈ وی اویٹ دا آؤٹ کم کہ کانگریس ان کو ایکسیپٹ کرتی ہے, اس نئی کانسٹیٹیوشن کو ووٹ ان کرتی ہے, تو اس کے مطابق پھر نئے الیکشنز ہو جائیں گے. اور اگر نہیں کرتی تو آج کے دن میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ then the old constitution has to be followed, yeah, the current
the current constitution has to be followed جو 2014 کی ہے. But at the same time فیفا نے مینڈیٹ 15 فروری کا دیا ہوا ہے. تو اب ان دونوں چیزوں کو آپ کیسے ریکنسائل کرتے ہیں؟ دس از ویئر دا رب لائز کہ جی وٹ از دا آؤٹ کم. تو بٹ 24 جنوری کو وی ہیو آر نیکسٹ ایکسٹراڈنری کانگریس اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ آئی ہوپ دیٹ وی ہیو اے گڈ آؤٹ کم. آپ سو از ویل تائی کم از کم آئی تھنک جو کرنٹ کانگریس ہے وہ کہتی ہے کہ ابھی اوریجنل کانسٹیٹیوشن کو فار دس الیکشن سائیکل ایٹ لیسٹ کہ جو ممبرس کانگریس میں گئے ہیں اونلی دے شوڈ بی الاؤڈ ٹو کنٹیسٹ دی کرنٹ الیکشنز جو پریزیڈینشیل کے تھے وچ از اے بٹ آئرونک بیکاز بہت سارے لوگوں نے جب 2015 میں جب یہ کرائٹیریا جیسے بھی پاس کیا گیا تھا پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن تھا جیسے بھی تھا ٹو انشور کہ ایک اسمال نمبر آف پیپل کلوز ٹو فیصل صالحات ور ایبل ٹو کنٹیسٹ وہی کر سکیں. دے ہیڈ اپوز دیٹ اور اب ان کو پتا چل گیا کہ بھائی دے ڈونٹ وانٹ ٹو مینی پیپل آؤٹ سائڈرز کمنگ ان تو کہتے ہیں یار ابھی اسی کو رکھو دین وین وی ٹیک اوور فارملی دین وی ول ٹاک ود فیفا اینڈ دین ویل میک امینڈمنٹس along the way بٹ انڈر آور واچ. وہ بہت زیادہ نا کہ دے وانٹ ٹیک کریڈٹ فار دیٹ وچ از فیئر. آئی ریئلی ہوپ کہ جو آئی ہوپ کہ کوئی سچویشن ایسی نہ آئے جس کے اندر اور کوئی ڈیلے ہو جائے اور کوئی پوسٹ پونمنٹ ہو. آئی وڈ پریفر اگر کانگریس ممبرز میجورٹی کہتے ہیں کہ یار ابھی کرنٹ کو ہی فالو کریں فور دس الیکشن سائیکل آئی ہوپ اسی کو فالو کریں. I don't oppose that. I mean, if you're a member of the Congress, you should be allowed to contest an election. ہاں eligibility criteria کیا ہو سکتا ہے in terms of کون کھڑا ہو سکتا ہے elections میں that can be different debate but I don't think we have enough time for that. ٹائم بہت کم رہ گیا ہمارے پاس. یہ کنکلوڈ کرنے کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے میں یس اور نو ٹائپ آپ سوال میں آپ نے پوچھنا چاہوں گا. 2025 یہ سال بڑا کرٹیکل ہے پاکستان فٹ بال کے لیے ناٹ جسٹ فار دی الیکشن اگین الیکشن امپورٹنٹ ہیں بٹ بہت سارے ایونٹس ہمارے آنے ایک تو ایشین کپ کوالیفائرز وار آف مین اینڈ ویمن پھر بہت سارے سیف اور اے ایف سی لیول کے بھی ایونٹس ہیں جونیئر سینئر لیول کے. سیف چیمپئن شپ ہے آئی تھنک جون جولائی کے اندر مینس کی اور انڈر 19s بھی انڈر 17s بھی اے ایف سی سیف کے اندر ساتھ ساتھ میں. تو میں سب سے پہلے پوچھنا چاہوں گا will the men's team and the women's national team will they be registered and will they be taking part in the Asian Cup qualifiers کیونکہ we don't want the teams to get withdrawn right. یا ایبسلیوٹلی. تو آپ کے سوال کا جواب ہے یس. جو اینڈ پریکٹیکل جو اس کی اپلیکیشن ہے آئی تھنک شاید میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہم نے فیفا اے ایف سی کو اپنی کانفرمیشن بھیج دی ہوئی ہے. ہم نے انہیں بجٹ بھیج دیا ہوا ہے. ہم لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. آف کورس آئی ایکسپیکٹ کہ میرا مینڈیٹ 15 فروری کو ختم ہو جائے گا تو جو آنے والی باڈی ہے وہی ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھے گی. اینڈ آئی وش دیم ویل اینڈ آف کورس ناٹ جسٹ مائی سیلف بٹ پوری این سی پورا آرگنائزیشن جو آج ایگزسٹ کرتی ہے وہ تو خیر اب نئی باڈی میں ہی کام کر رہی ہوگی بٹ وی آل ہیئر ٹو سپورٹ پاکستان فٹ بال. اور اگر ہم کسی بھی قسم کی مدد کر سکتے ہیں ایٹ اینی اسٹیج we'd all be very proud to help Pakistan football in any way. مطلب جسٹ ٹو کنکلوڈ دس ڈسکشن مطلب چھوٹے سے ایک آدھ سوال ہیں یو کین بی ایز بریف ایز یو لائک. ویمنس پاکستان ویمنس کی فٹ سال ٹیم ہیڈ انیشلی رجسٹرڈ ٹو ٹیک پارٹ ان دا فٹ سال ایشین ویمنس کپ کوالیفائرس. پچھلے سال کے اندر بڑا کیا کہتے ہیں نا بڑی پومپ اینڈ شو کے ساتھ ایک فٹ سال ڈپارٹمنٹ بنتا ہے پی ایف ایف کا آپ کی نگرانی کے اندر. بڑے لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے ود ڈیسنٹ سیلریز. ایک فٹ سال نیشنل کپ بھی ہوتا ہے پاکستان کے اندر. futsal became a thing even though ٹھیک ہے it's still part of the PFF's responsibility to hold FIFA sanctioned futsal events but women's team پھر نہیں جا سکتی اس کے اندر. اس کی بات پوچھنا چاہوں گا. اسی کے ساتھ ساتھ دو تین ایکسٹرا اقدامات بھی پی ایف ایف این سی کرتی ہے کہ ایک تو ایک اکیڈمی ایکسلریٹر پروگرام تھا. مطلب پوچھنا چاہوں کہ وہ اس کا آؤٹ کم کیا تھا when we don't have a technical director who is actually monitoring it. پھر جو ایک پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو آپ نے بنایا تھا پروڈکشن ہاؤس پی ایف ایف کے اندر ان ہاؤس قسم کا وہ تھا. اینڈ دین ریسنٹلی ایک ایم او یو بھی سائن ہوا ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کے ساتھ اور ایک میڈیکل مطلب بہت سارے پینلز بھی بنے تھے میڈیکل پینلز میں. ڈاکٹر ظفر اقبال بھی تھے ساتھ میں. What exactly was the logic behind them or do you think that these things were necessary then and will they be carried forward? یا شاید میں آپ کا سوال نہیں سمجھ سکا. اگر تو میں اس کا جواب دوں تو میں یہ کہوں گا دیکھیں فٹ بال کی گروتھ میں نا بہت سارے ایلیمنٹس جو ہیں وہ امپیکٹ کرتے ہیں.
اس میں آپ کو یوتھ انگیجمنٹ بھی کرنی ہے، آپ کو کریٹیوٹی بھی کرنی ہے، آپ کو فرسٹ اینڈ فارموسٹ آپ کو گراس روٹ لیول پہ سپورٹ پرووائڈ کرنی ہے، آپ کو اکیڈمی پروگرام سے شروع کرنا ہے. سو اکیڈمی پروگرامس جو ہم نے شروع کیے، جو جیسے آپ نے کہا اکیڈمی ایکسلریٹر پروگرام، آئی تھنک وین وی اسٹارٹیڈ وی ہیڈ لائک 12 اینڈ ناؤ وی ہیو 300 academies registered with PFF and we've been providing them support, we've been providing them equipment, material, and then we hope کہ یہ they continue to remain a part of PFF because جب تک اکیڈمیز کو ہم سپورٹ کرنا نہیں شروع کریں گے، فٹ بال تو گرو ہوگی، آف کورس گرو ہوگی، بٹ اگر ہم ایکسیلریٹ کرنا چاہتے ہیں اس گروتھ کو اور ہم ایک پراپر طریقے سے اپنے یوتھ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اکیڈمی پروگرامس بہت ضروری ہیں، اور اس کا امپیکٹ بہت فار ریچنگ تھا اور وائڈ اسپریڈ ہے اینڈ اٹ کنٹینیوز ٹو دس ڈے. اسی طرح جو ہم نے میڈیکل کانفرنسز جو آپ بتا رہے ہیں، میڈیکل بورڈ بنایا، ڈاکٹر زاف بھی تھے اس میں، ڈاکٹر اعظم نے اس کو انیشیٹ کیا، جس کے تحت پھر ہم نے 2 کانفرنسز بھی کروائیں، جس کے تحت فیفا سے ان کے جو میڈیکل شعبے کو ہیڈ کرتے ہیں وہ بھی پاکستان آئے، انہوں نے بھی آ کے ان کانفرنسز میں کیا. تو جو نالج اور ایجوکیشن کا جو عمل ہے علی حسن، that's an absolutely critical part of growing football, of growing the sport. اگر ہم انجری مینجمنٹ، انجری پریونشن، اگر ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے ہی نہیں تو پھر آف کورس آپ کا ٹریننگ ٹائم ضائع ہوگا، آپ کے ایتھلیٹس ویسٹ ہو جائیں گے، بہت سارے پرابلمس آتے ہیں. سو وہ سارے جو جتنے بھی عمل ہیں، اسی طرح جو اسٹوڈیو والا عمل ہے، ٹو کریٹ اے کریٹو اسٹوڈیو فار یور انٹرنیشنلز، فار یور فٹ بال پلیئرز، فار یور فٹ بال فینس، ٹو گیو دم اے اسپیس کہ وہ آ کے کانٹینٹ کریٹ کر سکیں. آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے، بٹ کیا یہ چیزیں آگے کنٹینیو ہوں گی یا نہیں، دس ریئلی ڈپینڈس آن وٹ یور بلیف از، کہ کون الیکٹ ہو کے آئے گا اور وہ کس ویژن اور کس اسٹریٹجی کے تحت پاکستان فٹ بال کو لے کے آگے چلیں گے. بٹ میرا خیال ہے یوتھ ڈیولپمنٹ، youth engagement, and creating avenues for players and creating opportunity for players and officials. These are key aspects of the whole football ecosystem. ٹھیک ہو گیا. تو آئی گیس جو گول پروجیکٹس کا جو ایشو تھا، آپ نے آئی تھنک آئی ڈونٹ ہیو ٹو گو تھرو دس کہ آپ یو ہیڈ وزٹڈ دیم، سم آف دیم آر ناٹ ایگزیکٹلی ان گڈ اسٹیٹ. آئی وڈ ازیوم آپ نے فیفا اے ایف سی سے بات کی یار الیکٹڈ باڈی ان کو ہینڈل کرے تو بہتر ہوگا، بیکاز دیٹس اے پراپر ڈیو پروسیس میں فالو کرنا ہوگا. یو کین کامنٹ آن دیٹ ویری بریفلی ٹو. اور لاسٹلی میں کہوں گا پلیئرس کو ان کی ڈیوز کب واپس ملیں گے سر؟ کیونکہ جتنا جلدی فیفا وہ دے دے گی تاکہ کم از کم جو بھی گڈ ول آپ اپنا مینٹین کر سکتے ہیں دا فائنل ڈیز آف دس الیکشن سائیکل ہو جائے تو اچھا ہوگا. تو اس بھی ذرا اپڈیٹ دے دیں گول پروجیکٹس کے لحاظ سے اینڈ جو پلیئرس کے ابھی تک ڈیوز رہتے ہیں. گول پروجیکٹس کے حساب سے، گول پروجیکٹس کے حوالے سے آئی تھنک جو اپڈیٹ ہے میرے اینڈ پہ وہ یہ ہے کہ گول پروجیکٹس آر اے ڈیزاسٹر. نہ وہ کبھی کمپلیٹ ہوئے، نہ وہ کبھی ٹیک اوور ہوئے، اور اس میں بہت زیادہ مسئلے ہیں. آور آبجیکٹیو واز کہ ایٹ لیسٹ ہم ان کو سیکیور کر لیں نئی الیکٹڈ باڈی کے آنے تک. تو ہم نے وہ پروسیس انیشیٹ کیا، ہم نے ان کو وزٹ کیا، ہم نے ان کی لیزز کو بحال کیا، اور جو پچھلے 12 سال کی لیزز نہیں پے ہوئی تھیں، ہم نے وہ پچھلی ساری لیزز پے اپ کی، اینڈ نیکسٹ 5 ایئرس کی بھی لیزز پے اپ کی جن کیسز میں ہم کر سکے، تاکہ آنے والی باڈی جب آئے تو اس کے پاس ٹائم ہو کہ وہ ان کو پرسو کر سکے. تو آئی تھنک فرام آر پرسپیکٹیو ہم ان کو لیگلی سیکیور کرنا چاہ رہے تھے، وہ ایلیمنٹس ہم نے کمپلیٹ کر لیے، اینڈ باقی آف کورس نئی باڈی آ کے ان کو دیکھے گی. دوسرا آپ نے سوال پوچھا، وہ پلیئرس کی جو ڈیوز ابھی تک رہتے ہیں. ہاں، پلیئرس کے ڈیوز پہ ہم پونا گھنٹہ پہلے بھی لگا چکے ہیں. میں نے آپ کو یہی ذکر کیا تھا کہ ایز سون ایز فیفا ریلیزز دا پیمنٹس تو وہ پلیئرس کو مطلب فیفا پے کر دے گا. میں فیفا سے دوبارہ مطلب we're in regular contact with them, we follow up with them regularly. انشاءاللہ مجھے امید ہے وہ جلدی کر دیں گے، اور مجھے امید ہے وہ جلدی جو بھی ایک پیریڈ ہے جس کی پیمنٹ نہیں ہوئی بھی وہ جلدی ہو جائے گی انشاءاللہ. چلیں آئی ہوپ دیٹ از دا کیس بیکاز ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. اور مائی بیسٹ وشز ٹو ایوری ون ہو از ول بی پارٹ آف دی ایکسٹراڈنری کانگریس، تاکہ کم از کم الیکٹورل پروسیس ختم ہو اور جو ایک پچھلے 10 سال کا جو ایک بحران تھا وہ بلاخر اختتام پہ آئے. اور پھر دین آف کورس وی کین وہ ایک ہو بیکمز الیکٹڈ ایز اے پیپل پریزیڈنٹ ہو از دا نیو الیکٹڈ باڈی، اس پہ آئی تھنک دیٹ بیکمز دیر رسپانسبلٹی آفٹر ورڈس. بٹ ملک صاحب
Thank you so very much for joining me for 3 different episodes. A total of around like 7 hours and 20 minutes हमने total, मेरे ख्याल से मेरे एक estimate बनता साथ में डिटेल गुफ्तगू की थी. आई ट्राई टू आस्क एज क्रिटिकल एज आई कुड बी, ताकि कम अज़ कम आपका एक आ सके. मैंने ट्राई टू फॉलो अप सर्टन क्वेश्चंस एज वेल. जाहिर सी बात है, बिकॉज ऑफ हाउ डिटेल दीज आंसर्स टेंड टू बी, तो उसके अंदर हमारे पास और भी मैं कुछ पूछ सकता था इन टर्म्स ऑफ फॉलो अप क्वेश्चन हो सकते थे. बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन. अभी हमारे रिकॉर्ड में आ गया. मैं कोशिश करूंगा ओवर द नेक्स्ट कमिंग डेज के क्लिप्स फ्लिप्स हम चढ़ाते रहें, ताकि ना कम अज़ कम आपका जो मैंने जो क्वेश्चंस पूछे थे, जो मैंने भी सजेशन दी थी, बस आपने आ सकें. But thank you for joining us for this entire 3 episode part series. ख़वातीन हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारा इंटरव्यू देखा. उम्मीद है कि इन द नेक्स्ट कमिंग डेज एंड वीक्स हमारी नेशनल टीम्स भी वापस कंफर्मेशन है कि दिल बी टेकिंग पार्ट इन द मेजर इवेंट्स फॉर 2025. प्लेयर्स की वेजेस भी मिल जानी चाहिए, बिकॉज अगेन they need that money, because again it's their right to do so. And hopefully जब electoral process complete होगा, then we can move on towards the next phase कि भाई elected body क्या करेगी. तब तक जब वक्त आएगा, उसके लिए हम अभी आपसे इजाज़त लेते हैं. अगली एपिसोड में कभी होती है, उस पर तब आप इंतज़ार कीजिएगा. हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा हम सोशल मीडियाज़ पे footballpakistan.com को. अंटिल देन, अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद.